الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہمارا سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 26 سے آغاز ہوگا۔ یہ تجوید المخارج کے ساتھ قرآن پاک کا ایک رکوع پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ یا بنی، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اور قد یہاں پر قلقلہ ہے، اور انزلنا یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا۔ علیکم لباس، علیکم کے اندر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے۔ لباسا یہاں پر غنہ ہوگا چونکہ ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے۔ لباسا یواری سوآتکم، سو یہاں پر واؤلین کا قاعدہ لگ رہا ہے چونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون۔ لعلهم یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا، غنہ نہیں ہوگا۔ یذکرون میں ذال کے اوپر تشدید ہے، تو اس کو جماعوں کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور بغیر سیٹی کے پڑھیں گے، چونکہ ذال ہے یہ بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے۔ تین حروف ہیں جن کے اندر سیٹی نہیں آتی ہے، ثا، ذال اور ظا۔ اور دوسرا سامعین محترم اس کے اندر ہے، بعض لوگ اس کو یذکرون پڑھتے ہیں، تو حالانکہ ذال کے اوپر بھی تشدید ہے اور کاف کے اوپر بھی تشدید ہے، تو دونوں ہی کو جماعوں کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہوگا، یذکرون۔ آیت نمبر 27، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ یا بنی یہاں پر یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور بنی یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے، لمبا کر کے آپ نے پڑھنا ہوگا۔ آدم، جو حمزہ ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر بھی اسے بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ لا یفتننکم، لا یہ بھی الف مدہ ہے، اسے بھی آپ نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ یفتننکم، نون مشدد ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج یہاں پر مد منفصل ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ اخرج ابویکم من الجنہ، ابویکم یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا چونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے۔ من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم۔ من حيث یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا چونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے۔ لا یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ لگے گا، ترو، ترو یہاں پر واؤلین کا چونکہ واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ رہا ہے۔ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ آیت نمبر 28، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا۔
والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. آية نمبر 29. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. بدأكم یہاں بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، غنہ نہیں ہوگا. كما بدأكم تعودون. آیت نمبر 30. فریق ہدی وفریق حق. فریقا ہدا، یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، لہذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، اظہار کا قاعدہ ہوگا. وفریقا حق، یہاں بھی اظہار کا قاعدہ لگے گا، غنہ نہیں ہوگا. دونوں جگہ بغیر غنہ کے پڑھنا ہے. فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ. اولیاء یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہے، چونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے. من دون اللہ، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ رہا ہے، لہذا اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے. من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. ویحسبون یہاں پر واو مدہ ہے، انہم، ان کے اندر نون مشدد ہے، ہم یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہذا ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا، یہاں بھی غنہ ہوگا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. آیت نمبر 31 یعنی 31. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. خذوا زینتکم، خذوا یہاں پر واو مدہ کے بعد واو مدہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر خضوع کے اندر ذال ہے بغیر سیٹی والا ہے، اور زینتکم یہاں پر زا ہے سیٹی والے حروف میں سے، تو دونوں کے اندر آپ نے فرق واضح رکھنا ہوگا. خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. صدق اللہ العظیم. ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے تاکہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کے اندر آپ بھی کا حصہ بھی شامل ہو جائے. اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. کل تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.